بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل بسم الله الرحمن الرحيم ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تین باتیں ہو رہی ہیں اس لیے تین وقت کیے ہیں. پہلی بات تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے جسے خود ناپسند کرتے ہیں. کیا مطلب؟ لڑکیاں خود کے لیے ناپسندیدہ تھیں, دھبور کرتے تھے, مار دیتے تھے, اسے اللہ کے لیے تجویز کرتے ہیں. ایک چیز یہ. دوسری بات تصیفو یعنی بیان کرنا. السنتہم لسان کی جمع, ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں. الکذب ہے نا. اب اس کی تشریح کیا کہتی ہیں جھوٹ؟ ان لہم الحسنى, کہ ان کے لیے بھلائی. دیکھتے تھے کہ صحابہ کرام غربت میں, فقروں میں پٹائی ہو رہی ہے, زنجیروں سے باندھے جا رہے ہیں, تو یہ کہتے تھے کہ جب ہمیں یہاں پر بھی سرداری حاصل ہے, مال و دولت حاصل ہے, تو ایسے ہی اگر قیامت واقع ہوئی تو ہمارے لیے ہی بھلائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جھوٹ جھوٹ ہے. سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں ہم, 35-36 آیت میں دیکھیے, اور بھی جھوٹ ہیں. صرف جھلک دکھاتا ہوں, پھر تفسیر تو جب سورہ کہف شروع ہوگی انشاءاللہ. یہ اپنے ساتھی سے اترا رہا تھا, باغ تھا اس کا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, وہ بتاتا ہے کہ اس کے پہلے قصہ ہے, تو ہم مختصر جنت میں داخل ہوا. پہلا جھوٹ بولا. کیا بولا؟ ما اظن ان تبید هذه ابدا, کہا کہ یہ باغ ہرا بھرا کبھی ہلاک نہیں ہوگا. پہلا جھوٹ. دوسرا جھوٹ وما اظن الساعة قائمة, قیامت کہاں واقع ہونے والی. دوسرا جھوٹ. تیسرا جھوٹ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا. چلیے آپ کہتے ہیں قیامت واقع ہو گئی, تو جس طرح مجھے یہاں بھلائی ملی ہے وہاں اس سے بھی اچھی. اچھا, تَصِفُ أَلْسِنَتِهُمُ الْكَذِبَ, کیسا جھوٹ ہے؟
آج بھی یہی سوچتے ہیں کہ مسلمان پست حال تو ہمارے ساتھ ہی بھلا ہوگا. تو سنیے لا جرم، ویسے لا جرم کے معنی لوگ کہتے لا بد، لیکن آج دیکھیں مناسبت سے کیا مطلب لا بد ضرور، لیکن آج دیکھیں ان کا جرم ہے. جو کہتے تھے یہ جھوٹ اور جرم کرتے تھے تو لا جرم نہیں، یہ جرم ایسا ہے کہ لہم النار. تو آج اس کی اصلی معنی واضح ہو رہے ہیں، ورنہ آپ کیوں کہیں کہ ضرور تو اصل معنی یہی ہے کہ ان کا جرم ایسا ہے کہ ان کے لیے آگ ہے. اور کیا وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، فرطا دعا میں پڑھتے ہیں نا نماز کی جنازے کے، بہت کم لوگوں کو یاد ہوگی. فرط کے معنی ہے یہ دوزخ میں کیسے سب سے آگے بھیج دیے جائیں گے، سب سے پہلے. یاد کر لیں آج دعا، اللہ مغفر لحینا و میتنا تو یاد ہے سبوں کو. امام بخاری نے باب باندھے ہیں کتاب الجنائز میں، جب طفل کی میت ہو. اب لوگ پریشان ہوتے ہیں تو دیکھو آج اس مناسبت سے فرطا، کیا فرطا کے معنی آگے، مقدم، پیش خیمہ. کسی جگہ لشکر پڑاؤ کرنے جاتا ہے تو ایک اپنا ایلچی بھیج دیتا ہے، جاؤ دیکھو، اسے کہتے ہیں فرطا. تو جب بچے کو دعا مانگے کتنے آسان اللہم اجعلہ لنا فرطا، تو کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طفل ہم جانتے ہیں، طفل سے بڑھ کر پھر ردی سے بڑھ کر غلام، طفل نابالغ مر جاتا ہے، کیا قصور اس کا؟ حکم ہوگا جنت میں جائیے، کہے گا کیا امی ابو کا فرطا. تو اپنی ماں اپنے باپ کی انگلی پکڑے جنت میں جائے گا. تو کیا دعا کرنا ہے؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا، یہ ہمارے لیے پہلے چلا گیا جنت میں، ماں باپ کو خوش کر دی، یہ پہنچ گیا، اب آپ کا انتظار ہے. وَاجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا، یعنی پہلے گیا ہم سے. ذُخَرًا، ذخیرہ و اجرا، کتنے الفاظ آسان ہیں. کم سے کم اتنا بولیں اللہم اجعلہ لنا فرطا تو بھی اس میت کا حق ادا ہو گیا. تو یہ دعا یاد رکھنا. اچھا مفرطون، روایت حفص کیا مفرطون فرطا، روایت ورش نافع مفرطون، ایک ہی معنی. چلیے اور بھی دو گروپ آ گئے، مفرطون، چوتھا گروپ آیا مفرطون. سنتے ہیں نا 7 قرات میں، تو 7 قرات کے 4 گروپ. اب تو سمجھنا بہت آسان ہے. 7 کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک آیت کو 7 طریقے سے پڑھا گیا، نہیں، تقسیم ہوتے ہیں. کوئی مفرطون، کوئی ایک جماعت مفرطون، کوئی مفرطون، یہ اس طریقے سے قرات ہے. بہرحال کوشش کریں کم سے کم روایت حفص سے ہی صحیح پڑھ لیں، محنت کریں، جستجو کریں، تجوید. تو اللہ تبارک تعالیٰ اب قسم کھا کر فرماتے ہیں، سنیے کیا فرماتے ہیں رسول کو، یعنی یہ تو انکار کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھلائی ہے جھوٹ. تو سنیے تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. اللہ کی قسم، اللہ تا قسمیہ، واو قسمیہ واللہ. تو اللہ تعالیٰ خود کی قسم کھا رہے، چاند کی، سورج کی، زمین کی، لعمر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، یہ قسمیں کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ اس چیز کو گواہ میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے میری کاریگری، ہم نہیں کھا سکتے کسی کی قسم سوائے اللہ کی. اس پر کئی دفعے ذکر ہو چکا ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ قسمیں کیوں کھاتے ہیں، اب اپنے آپ کو خود پیش کر رہے ہیں گواہی کے لیے، یہ میری قسم. تو سنیے کیا کہ اے رسول ارسلنا الی امم من قبلک، تم سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے. تو کیا معلوم ہوا خطاب قریش کو کہ یہ کوئی نیا رسول نہیں ہے، سنتے آ رہے ہیں، پھر آپ کیوں انکار کر رہے ہیں، یہ مقصد ہے. لیکن ہوا کیا فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، پہلے بھی رسول بھیجے
شیطان نے منکرین رسول کے اعمال کو خوشنما اچھا دکھایا. یہ اصل بات ہے. تو وہ گمراہ ہوئے. کیا دکھایا؟ جو عمل شرک ہے وہ شرک کرتے ہیں اس میں بھی خوش ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اوتار، اس میں اللہ کا حلول ہوا تو خوش ہیں کہ ہم خدا کی پوجا کرتے ہیں. جو لوگ بزرگان دین کی قبر پرستی کرتے ہیں وہ بھی خوش ہیں کہ اللہ کے دوست ہیں، اس لیے مداخلت کرتے ہیں. آپ نہیں جانتے، خوشنما. ٹھیک ہے. اچھا یہی نہیں، جو تجارت سودا یعنی چوری لوٹ جوا سٹا اس میں بھی خوش ہیں. چلیے مسلمان آگے ہیں فلم میں، ہیرو ہیروئن میں، وہ بھی اپنے مشن میں خوش ہیں. زین الشیطان اعمال. یہ ہے بات. عمرے پر آتے ہیں تو فلمواتے ہیں. چلے فلم تو کرتے رہی زندگی بھر، عمرے پہ آتے ہیں اس کو بھی فلما لیتے ہیں. دیکھیں زین الشیطان اعمال، اپنی روزی کو حلال سمجھتے ہیں. تو شیطان نے ان کو خوشنما کر کے دکھایا. اور آپ یقین مانیے کسی کے پاس بھی جائے وہ خوش ہے اپنے عمل میں. گناہ کر رہا ہے تو یہ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے. تو فضیل اور بار بار یہ آیتیں آتی ہیں. ہر فرد اپنے اپنے اس میدان میں خوش ہے جبکہ وہ گناہ ہے. وہ ولیہم اليوم. ہاں اس آیت کی تفسیر میں ذرا ساتھ دیجیے میرا. تو وہ آج بھی ان کا سرپرست ہے. اب کن کا سرپرست؟ اور آج سے مراد کیا؟ اب دیکھیے مفسرین نے تفسیریں کی ہیں، بڑی محنت کی، مگر بعضوں کا ذہن کہاں چلا گیا؟ آخرت کی طرف. جبکہ بھی آخرت کی بات نہیں ہو رہی. آخرت میں جو مکالمہ ہوا اس کے پہلے گزر چکا ہے، آئے گا. تو انہوں نے اسے یہ لے گئے آخرت کی طرف کہ آج اب ان کا سرپرست شیطان ہے، وہ انہیں جہنم سے نہیں بچائے گا. بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو دوسرے مفسرین آئے کہ نہیں، اب آپ آخرت میں کے میدان میں نہ جائیں. آج کا میدان قریش کا، اے قریشو شیطان ان کا سرپرست آج تمہارا ہے. اب روانی ہوئی. تو اس کے ترجمے کو یاد رکھیے. ترجمہ تو ایک ہی ہے، صرف آج کی تفسیر میں اختلاف آپ کو ملے گا. تو جس طرح شیطان نے پہلوں کو گمراہ کیا، آج بھی وہ شیطان اے قریش مکہ تمہارا سرپرست ہے. آج وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اب ان کے لیے دردناک عذاب. اب ایسی صورت میں اے رسول ہم نے تم پر کتاب اتاری. تو سنیے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ہم نے آپ کو جو کتاب بھیجی ہے تاکہ آپ اچھی طریقے سے کھول کھول کر بیان کریں انہیں. مگر کیا الذی اختلفوا فیہ. اس کو اب ذرا سنیے. کتاب تو کھول کر بیان کریں. یعلمہم ویزکیہم، یہاں وہ بات نہیں ہو رہی ہے. الذی اختلفوا فیہ، جس میں انہوں نے اختلاف کیا اسے واضح کر کے بتائیں. ایک تو کتاب کو واضح کرنا ہے، نماز کا طریقہ، روزے کا، صدقے کا. اختلاف. اور پھر یہ کتاب ہدایت ہے، رحمت ہے. کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. کیا اختلاف کیا؟ اختلاف کس نے کیا؟ کتاب اتاری یہود نے، نصارہ نے، اہل کتاب نے. عقائد میں اختلاف کیا، احکام شرعیہ میں اختلاف کیا. توہم پرستی، کہا کہ عزیر ابن اللہ، عقیدے میں فرق ہوا. عیسیٰ ابن اللہ، فرق ہوا. اگر ہماری بچیاں گناہ کرتے ہیں تو ان کی سزا خفیف، ہمارے بچے گناہ کرتے ہیں ان کی یہ سزا نہیں. تو مطلب ہے کہ اختلاف کر گئے احکام میں، عقائد میں، شریعت میں، وہم پرستی میں. اپنے اپنے بزرگان دین پر جمے رہے، باپ داداؤں کے دین پر، اور اصل کتاب کی روح کو ترک کر دیا. فرقے بن گئے. مگر یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ الذی اختلفوا فیہ، جنہوں نے جماعت بندے بنائی ہے. اہل کتاب میں بھی فرقے ہو گئے 70 اور 71. مگر ہم ان کی بات کرتے ہیں. ہماری بات آج ہم میں بھی یہی ہے.
دیکھیے امت مسلمہ میں اختلاف ہو گیا. کلام پاک ہمارے پاس ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھتے رہو، قرآن خوانی کرتے رہو، ثواب ملے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، تدبر کیجیے. ہوا اختلاف. اب آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ نہیں قرآن خوانی پڑھتے رہیے. اختلاف، مگر یہ تو معمولی اختلاف ہے. ہمارے یہاں بھی عقائد میں اختلاف، ائمہ پرستی. دیکھیے کتنے امام تصوف پرستی، تصوف کے دیکھیے ان میں کیا اختلاف ہے. سب سے پہلا تصوف جو ہے ان کو شیطان نے کیسے زینت بخشی. تصوف کے معنی کیا؟ دنیا سے بے پرواہ ہونا، مگر شیطان نے انہیں گمراہ کر، وہ بھی خوش میں تصوف. تو کتنے عقائد اور اتنا اختلاف ہوا ہم میں کہ ہمارے یہاں جو فرقے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے کتراتے ہیں. بتائیے ہم کیا کم ہیں ان سے اہل کتاب سے؟ کچھ بھی کم نہیں. دین ایک، امام ہمارا ایک، قرآن ایک، پھر کیا بات ہے کہ مسجد میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. چلیے پڑھ لیتے ہیں نماز. اچھا ایک تو یہ اہل کتاب کے بارے میں کیا ہے کہ یقین رکھتے ہیں بعض کتاب پر اور بعض پر نہیں. وہی پوزیشن ہماری ہے. کیا ہے کہ چند رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، چند رکعتیں نہیں ہوتی. اختلاف ہوا. تو ہماری کتاب جو ہمارے پاس ہے، جس کی وجہ سے ہمیں شرف حاصل ہے، اس لیے نازل ہوئی تھی کہ اختلاف کو مٹائیں. ہم اسی اختلاف میں پڑ گئے ہیں. اسی اختلاف. اب جب بات کریں گے لوگوں سے سمجھائیے کہ کیسی ایک مسجد میں دو جماعتیں. بالاتفاق کسی کے نزدیک بھی ایک مسجد میں دو جماعتیں جائز نہیں. ہاں ایک جماعت ہو چکی پھر آپ جماعت کیجیے. تو یہ اختلاف پہلے ہمارا. اچھا آپ سنیے اس اختلاف یہ کیوں کرم میں اختلاف ہے. یہ کتاب جو ہمارے پاس ہے ہدن ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے. مگر ہمارے لیے یہ کتاب ہدایت کیوں نہیں، رحمت کیوں نہیں؟ ہدایت کا مطلب کیا جان چکے ہیں، رہنمائی کرتی ہے نا. ہدایت کے معنی رحمت. ہدایت وہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ایمان داخل کر دے. کیونکہ ہمارے درس قرآن گزشتہ کے درس قرآن آج کے درس قرآن کے لیے سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ذرا غور کیجیے ہدن و رحمت. تو رحمت کا کیا مطلب ہے نا؟ ہدن یعنی رہنمائی. رحمت کیا؟ پھر ایک کے لقوم یؤمنون کیا؟ تو سنیے سورہ بنی اسرائیل میں 82 آیت وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. تو شفا اور رحمت ہے، رہنمائی اور رحمت. یقین مانیے کہ ہم نے اس قرآن کو نہ شفا کا درجہ دیا ہے نہ رہنمائی کا درجہ دیا ہے. تو رحمت کیسی ہوگی؟ تو پہلے سمجھے رحمت کیسے ہوگی. کلام پاک شفا ہے تو رحمت بھی ہے. شفا کس سے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، اس کی شفا. یہ بخار زکام کی نہیں جی. اس دلوں میں روگ ہے، قبر پرستی ہے، امام پرستی ہے، بت پرستی ہے، اس کے لیے شفا ہے. تو بہرحال یہاں میں سمجھنا رحمت کیا. غور سے سنیے گا. ہدایت ہے، ہدایت ملی. ٹھیک ہے. ہدایت ملنے کے بعد رحمت کیسے بنے گا؟ ہدایت کس سے ملی؟ اس غرارت سے چھٹکارا ملا جو دلوں میں تھا. اوہام تھے، بت پرستی، قبر پرستی، ائمہ پرستی تھی. جب کلام پاک پڑھنے لگے تو ہمیں رہنمائی ہوئی، اور رہنمائی ایسی ہوئی کہ اب وہ پرانے خیالات پھر واپس نہیں آتے، بلکہ ہم بالکل پاک صاف ہوئے. یہ ہے رحمت. اور اگر رہنمائی تو ہوئی، نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ قبر پرستی بھی کرتے ہیں، تو رحمت نہیں آئی. کیسے آئے گی؟ سنیے ایک مثال. گاؤں میں چند ڈاکٹرز بیماری ہوئی، دانت درد کر رہا ہے، پیٹ درد کر رہا ہے، بخار ہے. اس ڈاکٹر کے پاس گئے. اس نے آپ کی شناخت کی، بڑا تجربہ کار ڈاکٹر تھا. اس نے جان لیا کہ یہ وائرس کون سے ہیں، گولی دے دی، انجیکشن، آپ کا بخار چلا گیا. ٹھیک ہے. اب یہ چونکہ آپ تجربہ کار ڈاکٹر کے پاس گئے تو یہ بخار غائب ہو گیا، وہ آئے گا نہیں.
یہ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے۔ مگر ایک صاحب ایسے معمولی ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے دیکھا، دے دیا انجیکشن، بخار سردی کا ہو، گرمی کا ہو، تپش کا ہو، جو بھی ہو دے دیا، بخار تو گیا نہیں۔ بتائیے اس کے لیے رحمت ہوا ہے ڈاکٹر؟ تو یہ اس کے لیے رحمت نہیں ہوا۔ یہ مثال تاکہ سارے سمجھیں۔ تو یہ قرآن رحمت ہے۔ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ ایسی رحمت ہے کہ جب نور ہدایت داخل ہو جائے تو یہ اوہام پرستی، یہ باطل عقیدے یہ لوٹ کر نہیں آنے چاہیے، تو یہ رحمت ہے۔ تو قرآن شفا ہے، کتاب ہدایت ہے، مگر یہ کس کے لیے؟ یہ قوم یؤمنون، جس کا اس ڈاکٹر پر یقین ہے وہاں چلا گیا، تو جسے یقین ہے اسے وہ ڈاکٹر کیا بنا؟ رحمت بنا۔ تو جس کا اس قرآن پر یقین ہے اس کے لیے رحمت بنے گا، جس کا یقین نہیں ہے تو رحمت نہیں بن سکتا، دلیل ہوتا۔ بالکل بات واضح ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایسی نعمت کو بتلا رہے ہیں کہ حق الیقین، عین الیقین، مشاہدہ، کسی کو انکار نہیں۔ ایک تو علم ہوتا ہے، ایک یقین ہوتا ہے، علم الیقین، ایک حق الیقین۔ تو سنیے، واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اللہ ہی جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس کے ذریعے سے بنجر زمین کو زندگی بخشی۔ یہ آیت اس کا مفہوم ہو چکا ہے۔ یہ مشرکین کو متنبہ کرنے کے لیے بہت بہتر آیت ہے۔ ان فی ذلک، یقیناً اس میں نشانی ہے اس کے لیے لقوم یسمعون۔ سنتے تو سب ہیں، لیکن سننے سے مراد کیا؟ ایک تو یستمعون، دوسروں کے لیے سنتے تھے، ہے نا؟ مشرکین اپنے جاسوس بھیجتے تھے کہ یہ شخص کیا اس پر آج نازل ہوا، تو دوسروں کے لیے۔ اور ایک سننے کے بعد بھی نہ سننا، وہ نہیں، سننا یعنی قبول کرنا۔ تو اس میں نشانی کس کے لیے؟ جو بغیر تعصب کے غور و فکر کر کے اس آیت کو سنتے ہیں، یہ مراد ہے، ان کے لیے نشانی ہے۔ اور جو دوسرے کے لیے سنتے ہیں انہیں کا نشانی ملے گی۔ تو اتنی تفصیل اس پر کافی ہے، چونکہ آگے کچھ آیتیں ہیں جو شرح چاہتی ہیں۔ اب اس کے بعد اور ایک ایسی نعمت ہے، ذرا اس کو سنیے غور سے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ یہ ایک آیت ہوئی، ترجمہ سنیے۔ اور تمہارے لیے انعام میں، مویشی میں، چوپاؤں میں، بکرا بکری، مینڈا مینڈی، گائے بیل، سورہ انعام میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن البقر اثنین، ابل اثنین، یہ 8 جانور۔ عبرت ہے۔ پہلی آیت میں کیا؟ آیۃ لقوم یسمعون، نشانی، اور یہاں عبرت۔ تو نشانی عبرت میں فرق ہے۔ نشانی تو چاند و سورج، اور یہ عبرت یعنی کیا؟ ایک حقیقت سے دوسری حقیقت تک پہنچنا، یہ فرق ہے آیت میں اور عبرت میں۔ تو سنیے، نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما یعنی من ما، اس سے جو ان کے پیٹ میں ہے، بطون بطن کی جمع، فی بطونہ، کیا ہے؟ من بین فرث، فرث یعنی گوبر، دمین یعنی خون، لبن یعنی دودھ۔ تو گوبر اور خون کے درمیان میں خالص پیور دودھ، سائغن خوشگوار، للشاربین۔ یہ تو ترجمہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلی بات کہ یوں کہا گیا کہ فی بطونہ، آپ جانتے ہی یعنی ایک، اور ہا یعنی مؤنث ایک، اور ہا یعنی جب غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے تو جمع کے لیے ہا ہی آتا ہے۔ اس گرامر کو یاد رکھیں۔ دیکھیے، ہی یعنی ایک مرد، ہما یعنی 2، اور ہم یعنی سب مرد، ہا یعنی ایک عورت، اور ہن یعنی سب عورتیں۔ لیکن چاند سورج تارے زمین آسمان کو ہا، یہ قانون یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ ہی کیوں کہا جا رہا ہے؟ انعام تو جمع ہے، انعام کیا ہے؟ یہ کون سی بات بتا رہا ہوں؟ قرآن کی فصاحت، قرآن کی بلاغت، کہ آج تک شعراء ادبا قاصر رہے۔ اس درس کو یہ چیزیں تفسیر میں نہیں ملی، یہ
اس کا اعجاز، اور آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے. دیکھیے بطون ہی یعنی، لیکن انام جمع ہے، بکرا بکری گائے بیل، دیکھیے کیسی بلاغت ہے. پھر یوں کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایک؟ ہاں اس لیے دیکھیے بلاغت کیا ہے. آپ بتائیے کہ بیل کا دودھ ہوتا ہے؟ نہیں. تو پھر ہن نہیں آ سکتا. اگر ہا بھی نہیں آ سکتا، بکرے کا دودھ ہوتا ہے، اونٹ کا دودھ ہوتا ہے. دودھ کس کا ہوتا ہے؟ اونٹنی کا، گائے کا، بکرے کا. ٹھیک ہے، تو ہاتھ کی ضمیر بھی نہیں چلے گی کہ ہر گائے دودھ دیتی ہے، نہیں، ہر بکری دودھ دیتی ہے. جب اسے بچہ پیدا ہوگا تو دیکھیے کیسی بلاغت ہے، کیسا اعجاز ہے کہ جو گائے دودھ دیتی ہے اس پیٹ کی بات ہو رہی ہے. تو ٹھیک ہے، مگر ابھی اور چلیے، ابھی صفحہ جو آپ نے مارک کیا ہے نا 343 آیت نمبر 21 نکالے ملی جی. سنیے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، وہی آیت نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا. ٹھیک ہے، کیا بطونها؟ اب کیوں بطونها؟ کیا بلاغت قرآن کی، کیا اعجاز قرآن کا کہ شعراء ادبا قاصر رہے. کیوں؟ سنیے بطونها وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں. بیل بھی آ گیا، اونٹ بھی آ گیا، بھینسا بھی آ گیا. فائدے، فائدے کیا؟ سنیے کثیرتن، اللہ بہت سارے فائدے. جوتے بناؤ، جائے نماز بناؤ، لباس بناؤ. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان سے کھاتے ہو. تو یہ ہے بلاغت. وہاں اگر ہاں کی ضمیر ہو تو دودھ تو اونٹ نہیں دیتا، اور یہاں منافع سب آ گئے، سب آ گئے. دیکھیے ہے کیسی آیت وہی ہے، لیکن یہ ہے اعجاز قرآن کا، آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا. اب چلیے واپس آئیے. تو سنیے یہ بطونی ہی، ٹھیک ہے نا. تو یہاں بات ہو گئی صرف دودھ کی. اب سنیے کیا معلوم ہوا کہ بین فرث گوبر اور خون اس کے درمیان سے نکلتا ہے. اور کہاں سے نکلتا ہے؟ پیٹ سے. باہر نکالنے کا طریقہ کون سا ہے؟ ان کا تھن. اس کو بھی ذہن میں رکھے تاکہ شہر کو ہم سمجھ سکیں. جی لبن، جی مدارس میں پڑھنے والے آتے ہیں، لبن خرید لیتے ہیں، چائے میں ڈالتے ہیں تو دہی نکلتا ہے، کیونکہ لبن قرآن شریف کی لغت کیا ہے؟ لبن. آپ جائیں گے بقالے میں تو لبن یعنی کیا؟ لسی. یہ کیا مسئلہ ہے صاحب؟ یہ عجب مسئلہ ہے. سب مفتی حضرات آتے ہیں، ہم سب اسی میں ہیں. لبن ہی خریدتے ہیں. لبن بتائے حافظ لبن خریدے گا تو دودھ. اور صفا مرمہ میں جاتے ہیں تو بیچارے 14 چکر لگاتے ہیں. کتنے؟ کیوں؟ کہ حجر اسود سے حجر اسود، صفا مروہ سے صفا تک. کیوں؟ اس لیے کہ علم اور چیز ہے، تجربہ اور چیز ہے. سمجھے نا؟ یہاں اگر وہ صفائی والا ہونا تو وہ بتائے گا، لیکن کوئی مفتی آیا ہو تو اس سے نہیں پوچھنا کہ صفا مروہ، جب تک کہ وہ حج نہ کرے. علامہ ابن حزم نے کتاب لکھی تھی، کیا علامہ ماسٹر ہیں، مگر بڑوں کی غلطی بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کتاب میں لکھ دیا کہ صفا مروہ صفا ایک. تو یہ ہے انسان. تو بات چلی تھی لبن کی. اب یہاں ہمیں کیا ملے گا؟ حلیب. قرآن کہہ رہا ہے لبن. تو سنیے لبن کسے کہتے ہیں اور حلیب کسے کہتے ہیں؟ حلیب یہاں لسی کو کہتے ہیں نا. تو سنیے گا لبن کسے کہیں گے؟ لبن یعنی جو اس گائے اور بکری کے پیٹ میں ہے وہ لبن. تو پہلا مرحلہ اس کا نام کیا قرآن میں؟ لبن. دیکھو قرآن ہے لبن. ماں کے رحم میں جو بچہ ہوتا ہے اس کا نام کیا؟ جنین. جب باہر آتا ہے تو طفل. اب آپ کو سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی. جب بڑھتا ہے تو غلام ہے نا، پھر جب بڑھتا ہے تو نوجوان، پھر رجل آدمی، شباب، پھر بوڑھا. تو لبن کے بھی اسی نام ہے. تو سنیے لبن جب اس کو تھنوں سے باہر نکالا تو حلیب ہوا. اب بقالے میں جو ملتا ہے وہ صحیح اس کا نام حلیب ہے، وہ لبن نہیں ہے. لبن کیسے آپ کو ملے؟ لبن تو
گائے کے پیٹ میں ہے، لہذا جو ملتا ہے اس کا نام صحیح ہے۔ تو پہلا مرحلہ کون سا؟ لبن۔ دوسرا مرحلہ کون سا؟ حلیب۔ اب اس کو آپ رکھ دو دہی بنانے کے لیے، تو تیسرا مرحلہ بھی لبن۔ اب آ گیا سمجھ میں؟ اب کوئی گنجائش؟ تو یہ ہے لبن۔ نہیں تو سوچیں گے ہی نہیں صحیح، لبن تو لسی اور زبادی وہ دہی، پھر وہی مطلب تیسرا چوتھا مرحلہ، اس کو یاد رکھیے۔ خالصاً، خالص پیور، سائغاً خوشگوار للشاربین۔ بتائیے کیسی نعمت ہے؟ اب سوال یہ آتا ہے، یہ کیوں کہا خالص؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ دودھ میں گوبر کی بو آتی ہو؟ نہیں آتی۔ خون کی آمیزش نہیں آتی۔ بتائیے عبرت ہے کہ نہیں؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ہوئی کہ نہیں عبرت؟ کہ اس حقیقت سے تم دوسری حقیقت تک پہنچو۔ اور برسات کو آیا نشانی ہے کہ دیکھیے، آپ غور و فکر کیجیے۔ اب سنیے، اب پھلوں کی طرف۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ اور ایک دفعہ سنیے، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ سمجھنے میں آسانی ہوگی اس لیے۔ تو پہلا جملہ کون سا؟ سنیے، اور کھجور اور انگور تم بناتے ہو اس سے نشیلی چیزیں، شراب، نشہ اللہ تعالیٰ فرماتے بناتے ہو۔ شراب کن سے بنتی ہے؟ کھجور اور انگور۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ اب کاجو سے بنانے لگے اور نہ جانے اور کن چیزوں سے بناتے ہیں، لیکن بننے کس سے لگی تھی؟ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعمت کہ تم بناتے ہو، ذرا ساتھ میں رہیے، یہ بھی اعجاز۔ آج تو سب آیتیں اسی ہیں، کیا اعجاز قرآنی ہے، اسی میں جواب ہے اس کا کہ تم نشیلی چیزیں بناتے ہو۔ کیا بناتے ہو؟ شراب۔ ابھی آپ کہیں گے کہ شراب حرام ہے، تو بولے قرآن شریف میں لکھا ہے، لکھا ہے کہ نہیں؟ نشیلی چیزیں بناتے ہو، بالکل صحیح ہے۔ ذرا رکیے، ابھی ذرا تھام کر بیٹھیے۔ وَرِزْقًا حَسَنًا، اور اچھی روزی۔ تو اچھی روزی کسے کہیں گے؟ کہ انگور کھائیں، کھجور کھائیں، یہ کیا اچھی روزی۔ اور نشیلی چیز اس کو بھٹی میں رکھیں اور نشہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ اس میں نشانی ہے عقل جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب شراب حرام کیسے بھی یہی لکھا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کھائیے رزقاً حسنا، پسندیدہ روزی۔ آپ نشیلی چیز بنائیں، اللہ نے فرمایا پسندیدہ نہیں۔ دیکھیے حسنا کس کے ساتھ ہے؟ روزی، رزق۔ تو جب ناپسندیدہ ہے تو مائدہ میں حکم ہوا انما الخمر رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ یہ اعجاز ہم نے کب کہا کہ نشیلی چیز پسندیدہ ہے؟ ہم نے یوں کہا کہ تم بناتے ہو نشیلی چیز اور تم رزق حسنہ۔ دیکھیں کیسا فرق ہے دونوں کا۔ ان فی ذلک، بات واضح ہوئی، ان نشیلی چیز، لہذا اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو ناپسندہ چیز کو ہم نے پھر حرام کر دیا۔ جو سمجھنا چاہتے ہیں، اب جس نام سے سورہ ہے سنیے گا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ یعنی شجر بُيُوتًا وَمِمَّا يَعْرِشُونَ یعنی يَعْرِشُونَ بُيُوتًا ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ وہی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف، نحل یعنی شہد کی مکھی، وہی قرآن شریف میں وہی، رسول کی طرف وہی، نبی کی طرف وہی، مکھی کی طرف وہی،
موسیٰ علیہ السلام اوحینا الی ام موسیٰ، وحی زمین کی طرف وہی، آسمان کی طرف وہی، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین پھٹ جائے گی، سب خبریں دے دیں گی کسی نے کیا کیا، بأن ربک اوحی لہا، زمین کو بھی وہی. تو وہی رسول کی طرف بھی آتی ہے قرآن کی لغت، صدیقین کی طرف بھی آتی ہے جیسے ام موسیٰ، عام آدمی کی طرف بھی آتی ہے، بکری کی طرف بھی آتی ہے، بکری کے بچے کی طرف بھی آتی ہے. دیکھیں بکری کا بچہ دودھ پینے لگتا ہے، کس نے، اوحی لہا، چلیے ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی طرف بھی وہی ہے. تو وہی سب کی طرف آتی ہے، لیکن امت مسلمہ نے اس کو معین کر دیا مختص، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو قرآن شریف سے ہے، اور دیگر بزرگان تو رحمت اللہ یا کیا حفظہ اللہ، اور دوسرے رحمہ اللہ، تو ایک تخصص ہے. تو رسول کی طرف وحی، اور رسول کے علاوہ صدیقین شہداء کیا، الہام. ترجمہ ہم اردو میں وہی نہیں کریں گے، الہام. اور ہر ایک، جیسے ہم ہیں، جانور ہیں، بکری کا القاء، ہر ایک کو تجربہ ہوا ہوگا، کوئی مدرس نہیں، کوئی گائیڈ نہیں وہاں پر، مگر اللہ کی جانب سے القاء ہوتا ہے. اور آپ غور کیجئے اپنی زندگی میں، القاء ہوتا ہے، ابھی بھی القاء ہوتا ہے. تو یہ باقی، تو یہ مراد ہے، ہم نے کیا بھیجی، وہی بھیجی، الہام. مگر کیا وہی بھیجی، ذرا سنیے. ان اتخذی، دیکھیے شاید کی مخلوق کو قرآن نے مؤنث شمار کیا ہے، کیونکہ اتخذ یعنی بنا، اتخذی مؤنث. من الجبالی، پہاڑوں میں گھر، اور درختوں میں گھر، اتخذی یعنی بنا. ومما یعرشون، اور چھتوں میں گھر. عرش جانتے ہیں نا، عرش تو اوپر ہوتا ہے، تو یہ اس کا عرش ہے. تو کتنے جگہ گھر بنائے گی، پہاڑوں میں، پہاڑوں میں جہاں شگاف ہوتا ہے نا، دو چٹانوں میں، وہاں بناتی ہے. اور گھر کہاں بناتی ہے، درختوں میں بناتی ہے. اب گھروں میں عجب مسئلہ ہے، چونکہ لوگ تو، قرآن تو ہمارے پاس آیا ہے توہم پرستی مٹانے کے لیے، لیکن ہمارے لوگ اگر گھر میں اگر شہد گھر بنائے تو پریشان ہو جاتی ہے، کون سی بلائی، فوراً جلا کے ختم کر دیتے ہیں. کیا کیا جائے، کتنا قرآن کا درس عام کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گھروں میں بنائیے. کون سے گھروں میں، یہ آج کل کے نہیں، یہ جو قبیلوں کے گھر ہوتے ہیں نا، وہاں پر گنجائش ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارا گھر بھی ایسے ہی ہے، ہر سال لوگ. اچھا بیری کا درخت، بیری کا درخت سدرۃ المنتہا، گھر کے پاس آئے تو کہتے ہیں جنات آئے گا، اس کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، ہمیں جنات وہاں سے بھاگتا ہے. تو یہ تصور کیوں ہم لوگوں میں. تو بہرحال آج بات چلی کس کی، شہد کی. اگر آپ کے مکان میں مکھیوں نے گھر باندھا ہے، آپ اسے کیا باعث نعمت سمجھیے، وہ نہیں ہے. اتنا کافی ہے. سنیے ابھی. ثم کلی، آیت پڑھ چکا ہوں نا جی. دیکھو کلی، کل یعنی مرد کے لیے، مؤنث کے لیے کلی، کھاؤ. من کل ثمرات، سارے میوے، ہر طرح کے میوے. لیکن سنیے ذرا ایک بات، ہاں کلی ایک چیز، کل ثمرات. دوسرا فسلوکی، چلو جاؤ. کیا دیکھو، فسلک، فسلوکی، سبل ربک ذلہ، تیرے رب کے راستے، سبیل. یہ راستے کون سے جاتے ہیں، ہر پلین اپنے روٹ سے جاتا ہے، اس کو روٹ کہیں گے نا، اس کا ایک راستہ بنا ہوا رہتا ہے، تبدیل نہیں ہوگا، اس کی ہائٹ بھی رہتی ہے. یہ مراد ہے. تو وہی کہ اللہ نے کہ اپنے راستے سے جانا. کیسے راستے، ذللا، وہ راستے تیرے لیے ہموار کر دیے ہیں. تو لوگوں نے ہوائی جہاز جانے کے لیے راستہ ہموار کر دے، اتنی فیٹ سے ہی جائیے، کیا وہ 30,000 10,000 سب جانتے ہیں اس چیز کو. تو ان کے لیے بھی اللہ نے القاء کر دیا. اللہ دیکھیے ایک مکھی ہے چھوٹی سی، مگر وہی کر دی اس کی طرف، وہ وہیں سے جاتے ہیں. آپ غور کیجیے، ان کا ایک راستہ ہے. اچھا کتنی باتیں ہوئی، دو. کتنی، کل ثمرات، فصل کی. اچھا پھر سنیے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، کہ ان کے پیٹوں سے، اب مطلب سمجھ سکتے ہیں نا، پیٹوں سے نکلنے کی جگہ، وہاں تو تھن تھے، یہاں تو اس کے منہ سے ہی نکلتا ہے، تو وہ کھاتی ہے پھر نکلتا ہے شہد بن کے. سنیے، شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے.
شفاؤں، اس کے بعد شفاء تو رحمت، کیونکہ شہد سے جو آپ نے کسی بیماری کے لیے کھائے تو وہ رحمت بنے گی، دوبارہ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ اب میں آپ کو لے چلتا ہوں دربار نبوت میں، پھر ہمارا دربار شفاء للناس۔ تو کیوں ایسا؟ آج کل تو آپ کتنی بھی شہد چاٹیں بیماری تو جاتی نہیں۔ شوگر والے بولتے نہیں اگر شہد رکھا ہوا ہے، پنیر رکھا بولے نہیں مجھے تو شوگر ہے شہد نہیں کھاؤں گا، تو پہلے دربار نبوت میں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شفاء للناس، بخاری کی حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں ایک صاحب آئے، بولے میرے بھائی کو استطلاق دست ہوئے، دست تو سمجھتے ہیں نا جی، فرمایا کہ شہد دے پلاؤ۔ اب وہ آیا تھا بستی سے، گیا اور شہد پلایا اور بڑھ گئے۔ آیا دوسرے دن، اے اللہ کے رسول ہو تو بڑھ گئے، شہد پلاؤ، گیا شہد پلایا اور بڑھ گئے، پھر آیا بڑھ گئے، شہد پلاؤ۔ اللہ کا کلام سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اللہ کیا مطلب؟ حدیثیں ایسی نہیں سمجھ میں آتی، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، کیا مطلب؟ تو آج کل کوئی کہے کہ مجھے شوگر ہے، اسے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ آج کا زمانہ ہے، اسے نہیں کہہ سکتے کہ تیرا پیٹ جھوٹا ہے، نہیں۔ آج کیا کہیں گے؟ سنیے پہلے اس بات کو سنیے، کیا مطلب پیٹ جھوٹا ہے؟ کہ تیرے بھائی کے پیٹ میں فاسد مادہ اتنی مقدار میں ہوا ہے کہ 3 دن شہد پینے سے کچھ نہیں ہوگا، اور پلاؤ، 7 دن پلاؤ، 8 دن پلاؤ، 40 دن پلاؤ، پلاتا رہا بن گئے۔ دیکھیں تو کوئی جادو تھوڑا نہیں کہ ایک دفعہ پی لے تو چلا گیا۔ آج کل وائرس ہوتے ہیں، ڈاکٹر کیسے مارتے ہیں؟ کیا؟ ہاں گولیوں سے۔ اس میں نقصان ہے، یہ رحمت نہیں ہے۔ جب فوراً پیٹ میں وائرس مرتے ہیں تو اس کا اثر جسم پر ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو شہد ایسی نہیں ہے، شفا کے ساتھ رحمت بھی ہے۔ اب تو رحمت سمجھ رہے ہیں۔ اب ہم اس دربار نبوت میں چلتے ہیں، اس دربار ہمارے دربار میں چلیے۔ شوگر ہے، شہد نہیں کھاتے، اسے یہ نہیں کہنا کہ تیرا پیٹ جھوٹا ہے، نہیں، یہ شہد جھوٹی ہے، صحیح ہے نا؟ شہد جھوٹی ہے اس لیے کہ اگر وہ شہد کھائے، آپ تجربہ کیجئے، اصلی شہد، اگر اس کا شوگر 140 ہے، اس کو پلائیے، اس سے آگے نہیں جائے گا شوگر، یہ تجربہ ہے۔ مگر شہد جھوٹا ہے۔ شہد کیسے لائیں؟ آپ جانتے ہیں یہ نقلی شہد کیسے بننا شروع ہوا؟ دیکھیے، اوہا کیا اتخذ من الجبال بیوتا، یعنی اپنا مکان بناؤ، بس 3 جگہ۔ اب اس کا مکان کون سا؟ پنجرا ہے نا، پنجرے میں رکھ دیتے ہیں جمع کر کے۔ پھر کہا کہ کلی من کل الثمرات، ہر طرح کے میوے، ٹھیک ہے، اور کیا؟ اور راستے میں چلو، یعنی گھومو پھرو، 3 چیزیں ہیں، اب پنجرے میں ڈال دو، تو پہاڑ نہیں، عرش نہیں، اور کیا نہیں، درخت نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا چلو گھومو پھرو نہیں، روٹ نہیں ملا اسے، اور ہر قسم کے میوے نہیں ملے، تو سنیے پال لیے۔ موسم آتا ہے، موسم بہار اور موسم خزاں، یہ جاتے ہیں نا پکنک کے لیے، ہریالی وغیرہ دیکھتے ہیں، آئیے برسات کے بعد پتجھڑ اسے ہندی میں کہتے ہیں، وہ سارے درخت جھاڑیاں ننگی ہو جاتی ہیں، خلاص زمین کا کلر بھی مٹی جیسا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں اب مکھیاں کیا کھائیں؟ بچے مر جائیں گے، مکھیاں بھی مر جائیں گی، تو شکر کی گولی، گڑ کی گولی لا کے رکھ دی پنجرے کے سامنے، جو بھی طریقہ ہے، ہم نے تو دیکھا نہیں۔ دیکھیے اب یہ شہد کیسا ہے جی؟ شہد کی مکھیوں کا ترجمان سے پوچھے، بولے گا اصلی ہے۔ کیوں اصلی ہے؟ تو بولے گا کہ یہ شکر اس کے پیٹ میں گئی اور پیٹ سے باہر آ گئی، مگر قرآن کی روح سے یہ نقلی ہے۔ 3 چیزیں، من الجبال، اس کا گھر نہ پہاڑوں میں، نہ عرش میں، نہ صدر میں، دوسرا اس کا روٹ نہیں، تیسرا میوے نہیں، یہ شکر، ٹھیک ہے، یہ شکر۔ اب بتائیں وہ شکر شفا کیسے ہو سکتی ہے اور رحمت کیسے ہوتی ہے؟ اچھا دوسری چیز، شہد، آپ جائیے، یہ جو مال آتا ہے نا کشمیری شہد، آپ معائنہ کیجئے کہ کشمیری شہد، ایک مثال دے رہا ہوں، سمجھو 1000 لیٹر یا 1000 کلو آئی، فروخت ہوتی ہے 1000 کی بجائے 10,000،
تو کہاں سے آئی شہد؟ اصلی شہد ہے آتی ہے باہر سے، کشمیر سے کتنی 10,000 تو فروخت ہوتی ہے 50,000. آئی کہاں سے؟ یہی بنتا. اب لوگ پہلے تو اس طرح کرتے تھے، اب تو یہی معجون بنا لیتے ہیں. اب تو یہی معجون بنتا. تو شہد جھوٹا ہے، کہیں تو پیڑ جھوٹا تھا، اب شہد جھوٹا ہے. تو اصلی شہد کی پہچان کیا؟ کتاب میں اصلی شہد کی پہچان لکھ دی ہے، میں اسے نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ شہد کے طرز شہد بنانے والوں نے اس کا توڑ بھی بنا لیا. اب کیا کرتے؟ شہد کی پہچان یہ تھی کہ ایک بوند ڈالتے ہی نیچے گر جاتا تھا اور نکلی شہد گھل جاتی تھی. اب انہوں نے یہ بھی کر لیا کہ وہ ڈالتی ہی نیچے گر جائے گی. ہوا؟ پہلے وہ کچھ ماچس لگاتے تھے، جلا کر دیکھتے تھے، سب کر دیا. تو اب اس کی کچھ شکلیں ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ساری شکلیں ان کو تجربہ ہو گیا، مگر یہ قدرتی چیزیں ہیں نا، اس کا وہ کیا توڑ نہیں اٹھا سکتے. تو سنیے گا، شہد اصلی، شہد اصلی آپ کو اگر پہچاننا ہے، سب سے پہلی بات، شہد جب مختلف پھلوں کا ہوتا ہے، ہم نے کھائی ہے تو اس میں اس کی مہک آتی ہے، اس ان پھلوں کی. یہ شہد کیسا ہے؟ تو شہد کو آپ ایک طریقہ یہ ہے کہ فریج میں رکھ دیجیے. اگر وہ اصلی شہد ہے تو برف نہیں ہوگا، وہ جمع نہیں ہوتا ہے. اگر وہ اصلی نہیں تو فوراً گڑ یا شکر وہ جمع ہو جائے. دوسرا طریقہ، آپ شہد کو کسی جگہ لگا دیجیے، کسی جگہ، وہاں چوٹی کیڑا نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا. کیسے آئے گا؟ تو یہ اس کی پہچان ہے. باقی وہ دوسری پہچان وغیرہ تو یہ کوشش کیجیے. اچھا، اور ایک پہچان، چھوٹا سا ٹکڑا لیجیے، مگر یہ بھی مشکل ہے، اس پہ شہد لگا دیجیے اور کتے کو ڈال دیجیے. اگر کھایا تو شہد نہیں، اگر اس نے کھایا اور اگر سون کے ہٹا تو شہد ہے. تو یہ 3 چیزیں بتاتا ہوں، اتنی کافی ہے. شہد شہد تو بات یہ، اب اصلی ملے کہاں شہد؟ جو اصلی بنتا ہے گھر میں تو پھینک دیتے نکال کے. تو بہرحال یہ ہے، وقت بھی ہمارا ہو رہا ہے. شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. سارے اس میں جو غور و فکر کرتے ہیں. چونکہ ہمارا ایک درس اور اس کے بعد دوسرا درس ہو رہا ہے، تو اسی پر اتفاق کرتے ہیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اس کے بعد آپ کو وقت ہے سوال کرنے کا، لیکن چونکہ ہمارا ایک درس ہے اس شہر رجب کی آمد پر، تو اس کو میں پیش کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم رجب کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اور رجب کے مہینے کا جو شرف اور تقدس ہے سورہ توبہ میں ہے. 36 نمبر، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. یہ ہے قرآن میں 4 کیا ہیں؟ مقدس 12 میں سے، یعنی دیگر مہینوں کے مقابلے میں ان کا تقدس زیادہ ہے. پھر حدیث نبوی میں رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، تو اس کا تقدس ہے. اب تقدس یعنی کیا؟ کہ جنگ و جدال منع، لڑائی جھگڑا، باپ کا قاتل، یہ سارے گناہ کے کام. چونکہ رجب میں لوگ عمرہ کیا کرتے تھے پہلے، تو اپنے ساتھ جانور لاتے تھے قربان کا. تو پہلے نظام تھا کہ کبھی بھی آئیں اللہ کی راہ میں مکے میں آ کر جانور قربان کرتے تھے. اب بھی کرتے ہیں لوگ، قبروں پر جا کر کرتے ہیں. تو کعبہ کے پسانے میں ذبح کرنے میں کیا ہے؟ اب وہ سلسلہ نہیں رہا، چونکہ عمرہ حج میں داخل ہوا، اب حج پر ہی قربان کرتے ہیں. لہٰذا اس کو بھی ذہن میں رکھے گا. تو یہ اس کا تقدس تھا اور احترام تھا. اور اب بھی پہلے یہاں ویزے بھی عمرے کے رجب سے ہی لگتے تھے، لیکن اب جو ہمارے یہاں جو چیزیں آ رہی ہیں، مثال کے طور پر 22 رجب کے کنڈے اور 27 رجب کے روزے، اور پھر وہ دعا یا کلمہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یہ 3 چیزیں آپ کو بیان کرنا ہے، مختصر سے وقت میں ہو جائیں گی. سب سے پہلی بات کنڈے. دیکھیے ہماری امت مسلمہ کچھ پیچھے نہیں ہے یہود و نصارہ سے. عجب قصہ، جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں قصہ بنایا انہوں نے کہ عیسیٰ ابن مریم تو کہتے تھے کہ کن باذن اللہ، میں کہتا ہوں مردے کن باذنی. تو ایسوں سے یہی تو امید کی جا سکتی ہے، کسی میں کسر نہیں رکھیں گے. تو انہوں نے یہاں بھی کسر باقی نہیں رکھی.
کہتے ہیں کہ ایک لکڑہارا کی بیوی بڑا غربت میں مختصر کر رہا ہوں چونکہ وہ منگڑت روایت ہے لیکن سمجھے، تو بیچارہ لاچار ہو کے کہیں دور چلا گیا. اب یہ دعائیں مانگتی تھی کہ کیا کروں، میرا شوہر چلا گیا ہے. تو امام جعفر صادق ایک جید عالم جن کا فقہ ہے جعفری، آپ پڑھیں گے تو آپ سوچیں گے کہ ان کی طرف یہ باتیں منسوخ کیسے ہو سکتی ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی کتاب ہے توحید پر، ان کی طرف یہ باتیں کیسے منسوخ ہو سکتی ہیں. تو وہاں سے گزرے، کہو کہ میرے نام کی کیا پوری بناؤ، پھر کنڈے میں رکھو، پھر میرے نام کی فاتحہ پڑھو، پھر تقسیم کرو اور جو مانگو وہ ملے گا. اگر نہیں ملا تو قیامت کے دن میرا دامن تھام لینا، پکڑ لینا. ٹھیک ہے، یہ روایت اس کی طرف منسوخ کرتے ہیں. تو اس نے نہیں کی. تو جب سے رجب کے کنڈے شروع ہوئے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا مانگو مجھ سے، ہے نا، لیکن دعا آپ مانگی کچھ بھی مانگے کہ مجھے پوری دنیا کا سپر پاور بنا دے، مجھے کنگ بنا دے، سب مانگیے، مگر اللہ وہی دے گا جو آپ کی شان کے مطابق ہے. کروڑ پتی بنا دے تو کروڑ پتی تو نہیں بنائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دعا تو نے کی، عبادت ہو گئی. اگر وہ چیز نہیں ملی تو مصیبت دور ہوگی، مصیبت میں نہیں ٹلی تو قیامت میں اس کا اجر ملے گا. پھر یہ کون کہنے والے یہ ضرور ملے گی، نہیں ملے تو میرا دامن تھامنا. لہذا یہ بدعت ہے. یہ نہ جانے کیسا ہم امت مسلمہ کو یہ کنڈے. اچھا صحابہ نے نہیں کیا، اب امام جعفر صادق کون سے صدیقے تھے؟ تو صحابہ کا عمل نہیں، رسول کی جانب سے کوئی ہدایت نہیں، تو یہ کنڈے یہ بدعت ہے. اور ہر وہ عمل جو بدعت ہو وہ ٹھکرا دیا جاتا ہے. اس لیے اس سے اپنی قوم کو بچائیں. سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اگر شیر نہیں کرتے ہو تو. دوسرا روزے کا آپ جانتے ہیں کہ معراج اگر اس کا روزہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے، صحابہ رکھتے، پھر یہ آیا کہاں سے روزہ؟ اچھا معراج یہ مکے میں ہوئی، نماز فرض ہوئی، تو روزہ تھا کہاں؟ روزہ سن 2 ہجری میں مدینے میں، کیونکہ روزے کا ماحول نہیں تھا. ابھی تو مشرکین سے جنگ چل رہی تھی، مار دھاڑ پٹائی ہو رہی تھی، تو نماز کا حکم ہوا تھا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اسی کا حکم ہوا. اب لوگوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا. اچھا اب آپ بخاری نکالیے اور ساری حدیثی کتابیں، تفسیر اور فقہ، چلیے اپنے اپنے فقہ بھی نکالیے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری. آپ جب اس کو پڑھیں گے تو رمضان، پھر شوال، پھر عرفہ، پھر عاشورہ، پھر کیا ملے گا تو جمعرات کا اور پیر کا، پھر کیا ملے گا تو ہر مہینے کے 3 دن 13، 14، 15، پھر کیا ملے گا تو کفارے کا، نظر کا، اور رجب کا روزہ ہے. لہذا بدعت نہ رجب کا روزہ ہے نہ اس رات کو چراغاں کرنا ہے. تو نہ جانے یہ ایسی بدعت کیوں اختیار کیے ہوئے. بس وہی وزین الشیطان اعمالہ. اتنا روزے اگر ہمیں رکھنا ہی ہے تو روزے رکھیے جو اللہ کے رسول نے حکم دیا، عملاً جو ثابت کر کے بتایا. مہینے میں 3 دن رکھیے یا ہر ہفتے 2 رکھیے. تو روزے کا ہی شوق ہے، لیکن یہ بدعت کے نام سے رجب کا کوئی روزہ نہیں. اچھا اب تیسری بات کیا جی، آپ سنیں گے خطبہ شروع ہوگا رجب کا، تو خطبہ اپنے خطبے میں کہیں گے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ دعا پڑھتے ہیں خطبے میں. اب اس کی حقیقت کیا، تو سنیے گا غور سے. جب پڑھتے ہیں تو کیا بات ہے، کیوں پڑھتے ہیں؟ جب آپ حدیث کتاب میں دیکھیں گے تو میں تفصیل سے بتا رہا ہوں. بیہقی نے بیان کیا ہے، مسند احمد نے، حدیث کی سند ایسی ہے کہ حدثنا عبداللہ زیادہ ابھی، اس کا نام ہے الرقات، اور زیاد النمیری وان انس. تو دیکھیے سند آئی نا، عبداللہ اور ابی الرقات اور زیاد النمیری، وہ انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رجب میں یہ دعا پڑھتے تھے. ٹھیک ہے حدیث. اب حدیث کئی جیسے میں سمجھا چکا ہوں، آپ کو آسانی ہوگی. ایک تو حدیث کا متن، ٹیکسٹ یعنی کلمات، جسے میں نے لکھا تھا کلمات دعا کے کلمے، کلمات دعائیہ. کلمات دعائیہ بہت اچھے ہیں. یہ بارک لنا فی رجب،
ہمیں تو ہر مہینہ جب چاند ہم دیکھیں تو ہم کہیں کہ اللہ مبارک لنا فی محرم فی سفر، دعا مانگ سکتے ہیں۔ پھر اس دعا کے سلسلے میں یہ بحث کیوں کتابوں میں؟ تو سنیے گا، دعا کلمات دعا صحیح ہے، ہر روز دعا مانگے ہم کہ اس دن میں برکت، اس ہفتے میں برکت، اس مہینے میں برکت، لیکن یہاں جو فرق ہے اس کو سمجھیے غور سے، اس کو منسوب کرنا، اس کی سند میں اختلاف ہے۔ امام بخاری حافظ بن حجر کیا کہتے ہیں کہ یہ ابی الرقاق وہ زیاد النمیری منکرین حدیث، اب کیا چاہیے؟ جیسے میں یوں کہوں کہ یہ جو حدیث پرویز غلام احمد نے جو بیان کی ہے، یہ پرویز تو منکرین حدیث ہے، تو جو منکر حدیث ہے اس کی حدیث ہم کیا سنیں؟ اچھا، ابو داؤد کہتے ہیں کہ لا عارف، نسائی کہتے ہیں ما ادری، مطلب یہ جو افراد ہیں ان کو ہم نہیں جانتے۔ تو کلمات پر انہوں نے حملہ نہیں کیا، بلکہ یہ جو سند ہے، جی سند ہے، اور میں کہہ چکا ہوں کہ سند کبھی کبھی ٹیکسٹ قرآن شریف کی سے مختلف ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو منسوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کریں، یہ کہتے ہیں، اس کو خیال میں رکھیے گا۔ فی نفسی کلمات پر کچھ نہیں کہہ رہے، اب رہا سوال آپ دعا مانگے، لیکن یوں نہ کہیے کہ کیا یہ حدیث رسول ہے، آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں میں اتنی کافی ہیں انہیں کے تعلق سے اور روزے کے تعلق سے اور یہ کلمات۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر ایک کو، اصل بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارا دین جو ہمیں اس لیے آیا تھا کہ اختلاف کو ہم مٹائیں، ہم پرستی کو مٹائیں، تو ہم پرستی کو مٹائیں، وہ خود کون اختلاف میں پڑ گئی، تو آپ کیسے ہدایت کریں، کیسے کیا جائے؟ اتنے اختلافات کسے سمجھائیں؟ اس لیے کہ جب ہم سمجھانے جاتے ہیں تو یہی مسئلہ ہے کہ یہ کس جماعت سے ہے، تو یقین نہیں، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ قرآن سے آپ سمجھائیں، اور قرآن میں بھی کیسے سمجھائیں؟ جو بیٹھے سامنے، تاکہ ہم بتائیں کہ اب جیسے حدیث کا متن بتایا، اب یہ تو بتا دیں نہیں یہ حرام، یہ بدعت، یہ غلط، کیسے انسان قبول کرے گا؟ تو اس کے لیے کیا محنت کرنا ہے، اور محنت کیسے کہ آمنے سامنے بیٹھیں، درس و تدریس کریں، یہ حکم ہے۔ تو آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ جی اس کو خیال رکھے، ربی کی جب مونس کو کہیں گے تو ربی کی، جب مرد کو ربو کا خیال رکھے۔ چلیے اب آپ کے لیے 2-4 منٹ ہیں، جی کہیے۔ 4 آیتوں میں نمبر بولیے۔ 65 67 جی 69 میں جی ایک جگہ آیا یسمعون، ایک میں آیا یعقلون، ایک میں آیا یتفکرون، جی جبکہ سب چیزیں یتفکرون میں ہی تقریباً آ جاتی ہیں۔ جی یہ الگ الگ لفظ آنے کی کیا اس میں حکمت ہے؟ یعقلون کہاں کیوں کہا، یسمعون کیوں کہا، یتفکرون کیوں، سب سارے یتفکرون میں آتے ہیں۔ سوال سمجھ رہے ہیں نا؟ گزشتہ ایک درس میں ایک ساتھ آئے تھے، افلا یتدبرون، یعقلون، یسمعون، ایک ساتھ گزشتہ آ چکے تھے۔ فرق ہے، دیکھو یسمعون میں فرق ہے، یعقلون میں فرق ہے، یتفکرون میں فرق ہے، یتدبرون میں فرق ہے، مقصد ایک ہی ہے۔ دیکھیے یسمعون کے معنی کیا؟ جب ایک شخص آپ کو ہدایت دے رہا ہے تو آپ ایسا سنیں کہ قبول کریں، قبول کرنے والا سنیں، ہے نا یسمعون۔ ایک سننا کیسا؟ دوسروں کے لیے منافقت، تو قبول کرنے والا، ٹھیک ہے۔ یعقلون یعنی یعقلون کے معنی جو سمجھنا چاہتا ہے،
یعنی افلا یعقلون، کیا سمجھنا نہیں چاہتے؟ دیکھیے آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں مگر وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا، یہ مراد ہے. تو یعقلون سے یہ مراد نہیں ہے کہ عقل نہیں رکھتے، عقل تو ہے مگر سمجھنا نہیں چاہتے. اچھا تفکر اور تدبر میں فرق ہے. تفکر یعنی کیا؟ زمین و آسمان، نحل یہاں جو ہے نا یہ شہد کی مکھی، اسی لیے اس کے بعد میں کہا گیا کہ تفکر کرو. لیکن اب یہاں سننا نہیں ہے، یہاں سمجھنا بھی نہیں ہے. سمجھنا کیا؟ مشاہدہ ہے، عین الیقین ہے. تو اس میں آپ تفکر کریں، سوچیں. اور جہاں تدبر آتا ہے تو افلا یتدبرون القرآن، قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کریں. تو شہد کی مکھی میں غور و فکر کرنا تدبر نہیں، کیا ہے؟ تفکر ہے. لیکن اسی تفکر کی آیت میں غور کرنا تدبر ہے. تو تدبر بھی ہے، تفکر بھی ہے، تعقل بھی ہے، تسمع بھی ہے. چلیے اور کچھ یعنی کیا؟ جی ہاں، القا یعنی کیا؟ اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتا ہے. القا یعنی کیا؟ القا دل میں بات ڈالنا. ان کا سوال سمجھے نا. تو جانور بکری کا بچہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈال دیتا ہے کہ تمہاری ماں کہاں ہے. وہ ایسا ایسا ہلائے گا، اٹھے گا، وہیں جائے گا، دھن کے پاس ہی جائے گا. دیکھے نا کبھی آپ نے، جو یہ ہے القا. اچھا اسی طریقے سے مرغی کا بچہ وہ چونچ کھولتا ہے، اس کی ماں اس کے منہ میں دیتی، تو القا، یہ ہے القا. دیکھو چونچ نیچے رکھے تو منہ میں کیسا دانا ڈالے گی، یہ القا. اور بھی پوچھیے. اور الہام تو سمجھ گئے نا. الہام پر ہمارے صوفی حضرات گمراہ ہوتے ہیں، ان کو خواب میں آتا ہے بولے مجھے الہام ہوا. تو یہ الہام لیکن ہے کہ ہم تو قرآن سے بات کریں گے نا کہ اگر کوئی مقدس ہستی ہے تو الہام. کیا؟ ہاں کشف. اچھا 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 ماشاء اللہ. ہاں ایک رہ گیا کشف. کشف کے معنی کیا؟ کشف کے، اگر یہ میں نے شاخہ اتار دیا تو میرے بال کشف. سمجھ رہے نا کشف کے لغت کے معنی. خاتون نے وہ نکاح بلا دی تو کیا؟ کشف وجہ. تو ایک چیز چھپی ہے اس کو کھولنا. تو کشف میں نہ وہی ہے، نہ کیا ہے القا ہے، نہ الہام ہے. کشف المحجوب کتاب ہے. کیا؟ کشف المحجوب یعنی جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ ہمارے صوفی پر وہ کھل جاتی ہیں. اب ان کا درجہ چونکہ قرآن میں نہیں ہے، چونکہ یہ تصوف صوفی ازم ہے، تو میں اس کے صرف معنی بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ ان پر کھل جاتی ہیں اور اسرار کھل جاتے ہیں کہ قبر میں کیا ہے اور فلاں جگہ کیا ہے. تو یہ ہے کشف المحجوب. چلیے فی بطونہ جی نہیں. ہاں بطون ہی کیوں آیا؟ ان کا سوال ہے کہ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، یہ ہے نا 66 میں. جی جی ہاں 43 میں تو آپ کے سامنے میں رہا ہے. کوئی بات نہیں، سنیے. دیکھیے بطون جمع کس کی؟ بطن کی. تو بطون اس کا مطلب کیا؟ گائے بکری. اب یہ جو لبن جو ہے نا یہ ان کے پیٹوں سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اب یہ دودھ بننے کی جگہ کہاں؟ جگہ بھی بتلا دی نا کہ گوبر اور کیا؟ خون. تو گوبر کہاں رہتا ہے؟ اس کا جو پیٹ ہے نا، پیٹ کھانے کے بعد ایک سائڈ میں جاتا ہے، وہ گوبر رہتا ہے. تو یہیں سے وہ دودھ بنتا ہے. یعنی دودھ بنے گا اور دودھ کا فضلہ رہے گا، وہ کہاں جائے گا؟ گوبر میں جائے گا. اب یہ تو ہاں مذکر کیوں؟ یہی تو وہ اعجاز میں بتلایا تھا نا، مذکر کیوں. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مذکر سے مراد اونٹ نہیں، اور بلکہ مذکر سے مراد جو جس میں دودھ ہے، پیٹ کی طرف مراد ہے. کیا پیٹ مذکر؟ ہم تو پیٹ بڑا ہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پیٹ بڑا ہے. اور یہاں مذکر اس لیے استعمال کیا ہے. دوسری آیت میں ہاں ہے، ہاں ہے نا. تو جی جی نہیں تو ایسا نہیں ہے نا. دیکھیں اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو ضمیر استعمال کیا ہے نا وہ یہ کہ ایک، بس کتنا؟ ایک. اور وہاں پر ہا یعنی سب. تو وہ ہا ضمیر مؤنث کی نہیں ہے، ایک کے لیے نہیں. ہا سے مراد کیا؟ سب. تو سب یعنی کیوں؟ سب، اونٹ، گائے، بیل، سب. اور یہاں کیا ہے؟
बुतून ही बत्न एक बस। तो ये लफ्ज है सुम्मा कुली मिन कुली समारा, हाँ। ये मुअन्नस के लिए आया है कुली। हाँ कुली मुन्नस के लिए, कुल यानी आप हम कहते हैं ना कुल कुल, हाँ। और कुली इशरब इशरी भी ये मक्खी ने चूसा या खाया? नहीं, वो चूसना खाना एक ही है ना। देखिए आप चाय पीते हैं मगर हम चाय खाते हैं, दोनों कुरान शरीफ में है। वमन शरीब फलैसा मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी, जो पानी पिए वो हमसे नहीं और जो पानी खाए वो हमसे नहीं, तो उसी कोई बात नहीं। तो ये खाना और चूसना एक ही है, क्योंकि अब भी दुनिया में चाय खाने वाले मौजूद हैं। शर्ब में लिया या शराब यानी पीने में लिया है? नहीं, असल में पीना खाना एक ही, हमने उसको तकसीम कर दिया। पीना है ना सारी चीज को पीना, लेकिन कलाम पाक में खाना वो आए थे ना कि जो न चखे न खाए, तो बंगाली पानी खाते हैं। जी कारी साहब, बंगाली पानी खाते हैं। ये बहकी की हदीस बहुत मर्तबा ये थोड़ा डाउटफुल होती है, ऐसा क्यों? हाँ, ये सवाल है, वो था इसमें मेरे प्रोग्राम में लेकिन भूल गया कि बहकी की जो हदीस है ना, बहकी का एक उसूल है, ये मुझे कहना थी कि फजाइल ने लोगों को तरगीब देने के लिए हदीस सही और ज़ईफ न देखे, इसलिए उन्होंने सारी हदीसें उसमें फजाइल की। लेकिन वो कहते हैं कि मसाइल अर्ज करने के लिए फजाइल की हदीस नहीं चली, उनका है, तो इसीलिए उन्होंने फजाइल की हदीसें, तो लोगों ने उसको कबूल किया। फजाइल की हदीस में आपको जो कहते हैं ना ज़ईफ हदीस, इस तरीके से, तो उन्होंने इसको इख्तियार किया। अब उसमें वो ये देखते नहीं कि मनगढ़ंत है क्या है, बोले फजीलत है, तो ये उनका सही नहीं है ना ये? नहीं सही तो नहीं, मगर उन्होंने लिखा, आज किताब मौजूद है, तो फजाइल के अब हमें मालूम है, अब उलमा ने तहकीक की कि जो इसमें जो चीज़ अच्छी थी उस ले लिए कि भाई ये कलिमात तो सही है तो ले लिए, और सनद ज़ईफ है तो छोड़ दी, बस हमारा ही काम है। हर इंसान अपने सोच में लगा हुआ है और उसी में मस्त जा रहा है जी, इस चीज को कैसे पकड़ा जाए और उसको कैसे दुरुस्त करा जाए ताकि उसको दुरुस्त तो यही कुरान से चिपटे रहे, बस और कुछ नहीं, चिपटे रहे। चलिए और कुछ तो इतना काफी है। सुभान अल्लाह।